اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جزم یعنی سکون کا قاعدہ۔ تو دیکھیے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر کے قرآن کریم میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ کوئی بھی کنفیوژن آپ کو اس کے بعد میں نہیں رہے گا۔ تو پورے ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اس کے بعد میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر پورا سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ مجھے آپ کے ایک لائک سے حوصلہ مل جائے اور آگے آپ کے لیے ویڈیو بنانے کا بھی مجھے حوصلہ ملتا رہے اور ہمت ملتی رہے۔ تو دیکھیے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اخفا کا قاعدہ، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی نے وہ قاعدہ نہیں سنا ہے، وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور وہ قاعدہ آپ کو یاد نہیں ہوا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو وہ قاعدہ بھی یاد ہو جائے اور کوئی چیز آپ کی یاد ہونے سے باقی نہ رہ جائے۔ باقی تمام ویڈیو ہماری پلے لسٹ میں پڑی ہیں، آپ پلے لسٹ میں سے بھی تمام ویڈیو کو دیکھیں اور ایک ایک قاعدہ الگ الگ ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے، تو وہاں سے تمام قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، جزم یعنی سکون۔ یہ دیکھیے یہ دال کی طرح جو بن رہا ہے اس کو جزم بھی بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، دونوں نام اسی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ پہلا قاعدہ پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا قلقلہ کس کو کہتے ہیں۔ جن کا مجموعہ قطب جد ہے، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھنے کے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو بتانے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ اب یہاں پر اس قاعدے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ جزم کے ساتھ میں یعنی سکون کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو 5 حروف ہیں، جب ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر جزم آئے گا، سکون آئے گا، تو اس کے اندر قلقلہ ہوگا۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا اب قلقلہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ قلقلہ ہوتا ہے ہلکی سی آواز کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے، ہلکی سی آواز کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیے میں کیا پڑھتا ہے اس کو، اب اس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا، بلکہ اب ہلکا سا ہونٹ ٹکر کھائے اپنے مخرج سے اور الگ ہو گئے۔ سمجھ میں آیا آپ کو قلقلہ؟ ہونٹ یعنی جہاں پر مخرج ہے لفظ کا، اس مخرج پر یا تو ہونٹ لگے گی یا زبان لگے گا، تو زبان کے یا ہونٹ کے لگنے کے بعد میں اس جگہ سے وہ الگ ہو جائے، ٹکر کھا کر کے مخرج سے زبان یا ہونٹ الگ ہو جائیں، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں اس طریقے سے، آپ بول لیں اور بند کمرے میں بول کو دیوار سے زور سے ماریں تو لگنے کے بعد میں آپ کو ایک تو لگنے کا ساؤنڈ نظر آئے گا اور ایک بول کے ہٹنے کا ساؤنڈ بھی آپ کو ایک ہلکا سا سنائی دے گا۔ تو وہ جو ہٹنے کا جو ساؤنڈ ہے لگنے کے بعد میں جو ڈبل ساؤنڈ ہو رہا ہے، اس ڈبل ساؤنڈ کو، ڈبل آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے
تو اب یہ نیچے کا سبق پڑھ لیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے، حمزہ با زبر اب، اب ہونٹ دیکھو ٹکر کھائے اور الگ ہو گئے۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، تینوں جگہ پر مخرج کی جگہ اپنی جو ہے ہونٹ آپس میں ٹکر کھائے اور الگ ہو گئے، اور ایک الگ سا ساؤنڈ بعد میں نکلا ہے، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ چلیے اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ کوئی بھی کنفیوژن یا کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ اس کے بعد میں باقی نہیں رہے گا، اور پریکٹس کے بعد میں آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ آگے چلیے، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، قاف طا زیر قط، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ اب دیکھیے، یہ تو آپ کے وہ ہو گئے حروف جو قلقلے کے اندر ہوتے ہیں۔ اب حروف قلقلہ 5 ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے نیچے انہوں نے امتحان دیا ہے، دیکھو لکھا ہوا ہے امتحان۔ اب یہ جو نیچے آپ کا سبق جتنا بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کا امتحان ہے، آپ کو خود پہچان کرنی ہے کہ کس لفظ میں قلقلہ ہو رہا ہے اور کس میں نہیں ہو رہا ہے، کس میں ہمیں کرنا ہے قلقلہ اور کس میں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں، با سین زبر بس، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ سین ہے، سین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ کاف تا زیر کت، تا بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ جیم عین زیر جع، عین بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ صاد دال زبر صد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے قلقلہ ہوگا۔ غین لام پیش غل، لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ تا جیم زبر تج، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا۔ واو حا زبر وح، قلقلہ نہیں ہوگا۔ سین با زبر سب، قلقلہ ہوگا۔ حمزہ ہا زیر اہ، قلقلہ نہیں ہوگا۔ نون صاد زبر نص، قلقلہ نہیں ہوگا۔ لام قاف زبر لق، قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جیم لام پیش جل، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یج ال، پہلے جو جیم ہے یج، اس میں قلقلہ ہوگا، اور دوسرا جو لام ہے اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ خود پہچانتے جائیے، میں اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس طریقے سے پڑھنا چاہیے، آپ میرے پڑھنے سے بھی سمجھیے اور جو قاعدہ بتایا گیا ہے اس سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ذہن میں جلدی بیٹھے گی آپ کو اس طریقے سے کرنے سے۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق خلق، نون الف زبر نا خلقنا، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع اطع، میم زبر ما اطعم، نون الف زبر نا اطعمنا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن نقعا، با پیش بو، را واو پیش رو برو، جیم ساکن بروج۔ یہاں پر دیکھیے ہجے پر بھی دھیان دیجیے، جب دو لفظ ایک ساتھ آتے ہیں ساکن، پھر ان کی ہجے کیسے ہوتی ہے، ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ میم پیش مو، حایا زر حی محی، طا ساکن محیط، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی اہ دی، نون الف زبر نا،
اہدنا۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ قلقلے کا مکمل قاعدہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کی پریکٹس بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قلقلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو کمنٹ کر کے آپ بتا دیجئے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور قرآن کریم کا فیض ہم تمام لوگوں تک پہنچتا رہے اور اس کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو آج کی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔